حزقیل 45واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ مملکت میں سے خداوند کا حصہ۔ اور جب تم زمین کو کرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کرو تو اس کا ایک مقدس حصہ خداوند کے حضور ہدیہ دینا۔ اس کی لمبائی 25,000 اور چوڑائی 10,000 ہوگی، اور وہ اپنے ارد گرد کی تمام حدود میں مقدس ہوگا۔ اس میں سے ایک قطعہ جس کی لمبائی 500 اور چوڑائی 500 جو چاروں طرف برابر ہے مقدس کے لیے ہوگا، اور اس کے احاطہ کے لیے چاروں طرف 50-50 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی، اور تو اس پیمائش کی 25,000 کی لمبائی اور 10,000 کی چوڑائی ناپے گا، اور اس میں مقدس ہوگا جو نہایت پاک ہے۔ زمین کا یہ مقدس حصہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو مقدس کے خادم ہیں اور جو خداوند کے حضور خدمت کرنے کو آتے ہیں، اور یہ مقام ان کے گھروں کے لیے ہوگا، اور مقدس کے لیے پاک جگہ ہوگی۔ اور 25,000 لمبا اور 10,000 چوڑا بنی لاوی ہیکل کے خادموں کے لیے ہوگا، تاکہ 20 بستیوں کی جگہ ان کی ملکیت ہو۔ اور تم شہر کا حصہ 5,000 چوڑا اور 25,000 لمبا مقدس کے ہدیے والے حصے کے پاس مقرر کرنا، یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہوگا۔ فرمانروا کے لیے زمین کا حصہ۔ اور مقدس ہدیے والے حصے کی اور شہر کے حصے کی دونوں طرف مقدس ہدیے والے حصے کے مقابل اور شہر کے حصے کے مقابل مغربی گوشہ مغرب کی طرف اور مشرقی گوشہ مشرق کی طرف فرمانروا کے لیے ہوگا، اور لمبائی میں مغربی سرحد سے مشرقی سرحد تک ان حصوں میں سے ایک کے مقابل ہوگا۔ اسرائیل کے درمیان زمین میں سے اس کا یہی حصہ ہوگا، اور میرے امراء پھر میرے لوگوں پر ستم نہ کریں گے، اور زمین کو بنی اسرائیل میں ان کے قبائل کے مطابق تقسیم کریں گے۔ بادشاہ کے لیے آئین و احکام۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے امراء، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ ظلم اور لوٹ مار کو دور کرو، عدالت و صداقت کو عمل میں لاؤ، اور میرے لوگوں پر سے اپنی زیادتی کو موقوف کرو، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور تم پوری ترازو اور پورا ایفا اور پورا بت رکھا کرو۔ ایفا اور بت ایک ہی وزن کا ہو، تاکہ بت میں خمر کا 10واں حصہ ہو، اور ایفا بھی خمر کا 10واں حصہ ہو، اس کا اندازہ خمر کے مطابق ہو۔ اور مسکال 20 جیرہ کا ہو، اور 20 مسکال 25 مسکال 15 مسکال کا تمہارا معنی ہوگا۔ اور ہدیہ جو تم گزرانو گے سو یہ ہے: گیہوں کے خمر سے ایفا کا 6واں حصہ، اور جو کے خمر سے ایفا کا 6واں حصہ دینا۔ اور تیل یعنی تیل کے بت کی بابت یہ حکم ہے کہ تم کر میں سے جو 10 بت کا خمر ہے، ایک بت کا 10واں حصہ دینا، کیونکہ خمر میں 10 بت ہیں۔ اور گلے میں سے ہر 200 پیچھے اسرائیل کی سیراب چرہ گاہ کا ایک برہ نذر کی قربانی کے لیے، اور سوختنی قربانی کے لیے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے، تاکہ ان کے لیے کفارہ ہو، خداوند خدا فرماتا ہے۔ ملک کے سب لوگ اس فرمانروا کے لیے جو اسرائیل میں ہے یہی ہدیہ دیں گے۔ اور فرمانروا سوختنی قربانیاں اور نذر کی قربانیاں اور تپاون، عیدوں اور نئے چاند کے وقتوں اور سبتوں اور بنی اسرائیل کی تمام مقررہ عیدوں میں دے گا۔ وہ خطا کی قربانی اور نذر کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں بنی اسرائیل کے کفارے کے لیے تیار کرے گا۔ عیدیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو ایک بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا، اور کاہن خطا کی قربانی کے بچڑے کا لہو لے گا، اور اس میں سے کچھ مسکن کے ستونوں پر اور مذبح کی کرسی کے چاروں کونوں پر
اور اندرونی صحن کے دروازے کی چوکھٹوں پر لگائے گا، اور تو مہینے کی 7ویں تاریخ کو ہر ایک کے لیے جو خطا کرے اور اس کے لیے بھی جو نادان ہے ایسا ہی کرے گا۔ اسی طرح تم مسکن کا کفارہ دیا کرو گے۔ تم پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منانا، جو 7 دن کی عید ہے، اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی، اور اسی دن فرما روا اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچڑا تیار کر رکھے گا، اور عید کے 7ویں دن میں وہ ہر روز یعنی 7 دن تک 7 بے عیب بچڑے اور 7 مہنڈے مہیا کرے گا، تاکہ خداوند کے حضور سوختنی قربانی ہوں، اور ہر روز خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور وہ ہر ایک بچڑے کے لیے ایک ایفا بھر نذر کی قربانی، اور ہر ایک مہنڈے کے لیے ایک ایفا، اور فی ایفا ایک ہین تیل تیار کرے گا۔ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو بھی وہ عید کے لیے جس طرح سے اس نے ان 7 دنوں میں کیا تھا تیاری کرے گا، خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور تیل کے مطابق۔